السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28 اور سورہ ملک کا تعارف۔ سورہ ملک کا نام آتے ہی ہمارے ذہن میں یہ حدیث آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ملک کو پڑھنے کا حکم دیا اور خود بھی وہ تلاوت فرمایا کرتے تھے رات کو سونے سے پہلے، اور اس کے بارے میں اور بھی کہیں احادیث آپ نے سن رکھی ہوں گی۔ تو اس کا نام پہلی آیت میں الملک کا کلمہ ہے، اسی کو اس کا عنوان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کی 30 آیتیں ہیں، یہ 330 کلموں اور 1300 حروف یعنی 313 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول اس کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوت کے آغاز میں اس کا نزول ہوا۔ اس زمانہ میں نازل شدہ دوسری صورتوں کی طرح یہاں بھی انسان کو بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید اور کبریائی کی تکوینی دلائل بڑے مؤثر انداز میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ متعدد سوالات اٹھا کر ان کے جوابات کی ذمہ داری لوگوں کی فہم سلیم کے سپرد کر دی گئی ہے۔ غور و تدبر کے نئے افق اس کے سامنے کشادہ کر دیے گئے ہیں اور حدادات قوتوں سے کام لینے کی دعوت بھی دی گئی ہے۔ مضامین کی طرف اگر غور کریں تو اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کے ذکر سے کی جا رہی ہے اور اس کا ذکر خود زبان قدرت سے ہو رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس ایسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، اس کی یعنی اپنی حمد و ثنا کرے۔ یہ بتا کر حیات و موت کا تسلسل اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، فوراً انسان کی توجہ اس کی حکمت کی طرف موڑ دی گئی کہ اس سے مقصد صرف تمہارا امتحان ہے کہ تم میں سے کون اپنی زندگی اچھے سے اچھے کاموں کے لیے وقف کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنی قدرت و حکمت کے ثبوت کے لیے اپنی کائنات کو پیش کیا گیا اور دنیا بھر کے نقادوں کو بار بار دعوت دی گئی کہ اس میں کوئی عیب تلاش کریں یا اس سے بہتر کوئی اور نقشہ تجویز کر سکتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ جب کسی کو جرأت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر انگشت نمائی یعنی انگلی اٹھا سکے، تو پھر اس سے بہتر تو کجا اس کا متبادل بھی پیش کرنے سے ساری دنیا کے ماہرین عاجز ہیں۔ تو پھر نادان نہ بنو، اپنے سروں کو اس کے سامنے جھکا دو اور اس کی وحدانیت اور اس کی تمام صفات کمال پر ایمان لے آؤ، ورنہ انجام بڑا اندوہناک ہوگا۔ ایسے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے جس کے شعلے غیظ و غضب سے گرج رہے ہوں گے، اور اس وقت تم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے، لیکن اس وقت اعتراف جرم کا تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس ضمن میں بتا دیا کہ سب انسان حق ناشناس نہیں، کچھ وہ بھی ہیں جو اپنے رب کو بن دیکھے مانتے ہیں اور اس کی ناراضگی سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے اور انہیں اجر کبیر یعنی اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا، بہت بڑا ثواب۔ اس کے بعد اپنی قدرت کی کئی اور نشانیوں کا ذکر کیا گیا، پھر انہیں جھنجھوڑا کہ اگر تم نے انکار کی یہ روش نہ بدلی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ تمہیں زمین میں دنسا دے یا پتھر برسا کر تمہیں فنا کر دے، ہلاک کر دے۔ حسب عادات بطور استقضا انہوں نے وقوع قیامت کے بارے میں سوال کیا۔ اس کا جواب دیا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جب اس کا مقرر وقت قائم ہو جائے گا اور وہ برپا ہوگی تو اس وقت تمہارے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ آخر میں ان سے ایک اہم سوال کر کے جس کا ان کی روزمرہ کی زندگی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ان کے معبودوں کے بے بسی کو آشکارا کر دیا تاکہ وہ غور کریں اور سمجھیں کہ اپنے قادر مطلق پر پروردگار کی جناب پاک میں جبین نیاز جھکا دیں اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر کے سعادت دارین کے مستحق ہو جائیں۔ آخر میں چند احادیث پیش کی جا رہی ہیں جن میں اس سورت کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے۔ خدا کرے ہم سب کو اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ اسے یہ علم نہ تھا
کہ یہاں قبر ہے۔ بس اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس سورت کو ختم کیا، یعنی پوری مکمل سورت پڑھ لی۔ فصحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبارک اللہ جی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیتیں ہیں، اس نے ایک آدمی کے لیے شفاعت کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر رات سفر و حضر میں سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ پھر حضرت ابن عباس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جس سے تم خوش ہو جاؤ، اور اس نے عرض کیا بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو، اپنی بیوی کو بھی سکھاؤ، اپنی ساری اولاد اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں اور اپنی پڑوسیوں کو بھی سکھا دو، کیونکہ یہ نجات دینے والی ہے، یہ قیامت کے دن اپنے رب کے حضور میں اپنے قاری کے لیے جھگڑا کرے گی اور اسے عذاب سے بچا لے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے ہر مرد و زن کو یہ سورت زبانی یاد ہو اور وہ اس کی تلاوت بھی کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کی اور اس کے معنی اور اثرات سے بہرور ہونے کی توفیق آسانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھا سورہ ملک کا خوبصورت اور مختصر سا تعارف۔ انشاءاللہ کل اس کی تفسیر اور ترجمہ کے بارے میں بات ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے، کیونکہ نیکی اور اچھائی کی باتیں پھیلانے والے کو اللہ اور اس کے رسول نے بہت پسند فرمایا ہے۔ یہاں آج کل اس دور میں ہم نیکی کو تو پھیلانے کے بارے میں بدعت مشہور کر دیتے ہیں، لیکن گناہوں کے بارے میں ہم غیر سوچے سمجھے اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، لائک بھی کرتے ہیں اور خود کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیں اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔